السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے آج ہمارا دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 اور 143، 142 اور 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، سیقول سین کے معنی ان قریب، قول کہیں گے، ان قریب کہیں گے، السفہاء بے وقوف۔ یہ لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے آیت نمبر 130 میں سورہ البقرہ کی، جس میں آیا تھا کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی منہ پھیرے گا جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے سین، فا اور ہا، بے وقوف۔ السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما کس چیز نے، واللہم ان کو پھیر دیا۔ واللہ کے معنی پھیرنا، ہم کے معنی ان کو، ہم کے معنی ان کو، واللہم ان قبلتہم التی، ان سے، قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ جو، کانو تھے، علیہا اس پر، کل للہ کل فرما دیجئے، للہ اللہ کے لیے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے۔ یشاء کو میں نے بتایا تھا یاد کرنے کے لیے، ما شاء اللہ، ان شاء اللہ میں یہی لفظ آتا ہے، شاء، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، الی طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ یہ جو صراط ہے، صراط مستقیم ہم سیدھے راستے کو کہتے ہیں، اور پل صراط کا لفظ آپ نے سن رکھا ہے، وہ راستہ جس پر پل ہوگی اور جہنم کے اوپر ہوگا، وہ اس سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ مستقیم سیدھے کو کہتے ہیں۔ ریاضی پڑھتے ہوئے اردو میں جب ریاضی پڑھائی جاتی، جیومیٹری، تو خط مستقیم ایک خط ہوتا ہے جو بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا، امتم وسطا، امت وسطا درمیانی، معتدل۔ اسی طرح ہم نے تمہیں مرکزی، درمیانی، معتدل امت بنایا۔ امت کا معنی امت، وسطاً کو اگر آپ یاد رکھیں تو اوسط یاد رکھیں، الواو سین سے ہم اردو میں بولتے ہیں اوسطاً، یا اوسط کتنی ہوئی، وسط کتنا ہوا اس کا۔ اور وسطی ایشیا بھی بولتے ہیں، درمیانی ایشیا۔ لِتَكُونُوا تاکہ تم بن جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ اور ہو، الرسول رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیکم تم پر، شہیدہ گواہ، تم گواہ بنو لوگوں پر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے تم پر۔ وما اور نہیں، جعلنا القبلۃ جعلنا بنایا ہم نے، القبلۃ وہ قبلہ، التی جو، کنتا
آپ تھے، تاکہ مانی تو کن تھا، علیہ اس پر، الا مگر، لنعلم اس لیے کہ نعلم ہم جان لیں، نعلم نون کا معنی ہم اور عین لام میم علم جاننا، آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ من کون، من یتبع کون اتباع کرتا ہے، کون پیروی کرتا ہے، یہ لفظ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، الف سے بے الف عین۔ اس لفظ کو غور سے دیکھیں تو ایک الف لگانا پڑے گا بس، ایک شروع میں اور ایک عین سے پہلے۔ الرسول رسول کی، کون اطاعت کرتا ہے رسول کی، ممن اور کون، ینقلبو پھر جاتا ہے۔ ینقلبو کو غور سے دیکھیں تو اردو کا لفظ انقلاب، الف نون قاف لام الف بے انقلاب، جب انقلاب برپا ہوتا ہے تو یقیناً حالت بدل جاتی ہے، اس لیے سے انقلاب کہتے ہیں، تو بدلنا پھرنا۔ الا پر، عاقبئی ہی اپنی ایڑیوں کی بل، کون اطاعت کرتا ہے رسول کی اور کون اپنی ایڑیوں کے بل اس سے پھر جاتا ہے۔ ین کل وہی آ گیا پھرنا۔ وَإِنْ كَانَتْ اور اگرچہ، ان اگرچہ، کانت تھی، یہ تھا تو مؤنث کی علامت ہے اور کانا آپ کو پتہ تھا ہوتا ہے، اور اگرچہ تھی، لَكَبِيرَةً یقیناً گراں، یقیناً بڑی، کبیرہ اکبر سے، اکبر یہیں سے بنتا ہے، کبیر بھی یہیں سے بنے گا، الا مگر علی الذین ان لوگوں پر، ہدا اللہ اللہ نے ہدایت دی جن کو، وما اور نہیں، کان اللہ ہے اللہ، لیذیع لام تاکہ، یذیع کا مطلب یا کے معنی وہ، ضیاء ضائع کرے، ضیاء کو غور سے دیکھیں تو ضاد کے آگے الف لگائیں اور یہ کی جگہ حمزہ اور عین، تو ضائع کرنا اردو کا لفظ بن جائے گا، لیذیع تاکہ وہ ضائع کرے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اللہ بے شک اللہ، انا کے معنی بے شک، بالناس لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، لرؤوف لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً، رؤوف شفقت کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان، بے شک اللہ لوگوں پر شفقت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے آپ نے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور یہودی بھی چونکہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے تھے تو مدینے میں یہودی بھی تھے، لیکن پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ اللہ وہ بنا دے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، یعنی خانہ کعبہ۔ تو اللہ پاک نے اس خواہش کو پورا فرما دیا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ ادھر منہ پھیر لیں۔ جب آپ نے قبلہ تبدیل کیا تو یقینی بات ہے پوری قوم کا قبلہ اور وہ تبدیل ہونا ایک چھوٹا کام نہیں تھا، یہ بہت بڑا کام تھا۔ تو جب ایسا ہوا تو اللہ اپنے نبی کو ارشاد فرما رہا ہے کہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو یعنی مسلمانوں کو اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔
تو اللہ جواب بھی خود دیتا ہے کہ فرما دیں ان کو کہ مشرق و مغرب تو اللہ کا ہے۔ یہ جو قبلہ کی طرف ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ جب اللہ نے حکم وہ دیا تو وہ قبلہ تھا، جب اللہ نے حکم بدل دیا تو قبلہ اور بن گیا۔ اللہ جس طرف چاہے مشرق کو منہ کروائے یا مغرب کو کروائے، ساری زمین اللہ کی، ساری کائنات اللہ کی، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، اللہ پابند نہیں ہے، اللہ مجبور نہیں ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں یہ بے ہدایت لوگ ہیں۔ تو گویا ہم جب قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں یا قبلہ کے پاس سجدہ کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس بلڈنگ کو سجدہ کریں، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ادھر منہ کر کے کرو، تو یہ اللہ کو سجدہ ہوتا ہے جو اللہ نے آرڈر جو دیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو مرکزی امت بنایا۔ مرکزی امت کے دو معنی ہیں، ایک تو درمیانی امت، دوسرا معنی وہ امت جو معتدل ہو، یعنی نہ اتنی شدید ہو اور نہ اتنی نرم ہو بلکہ معتدل ہو، اور تیسرا اس کا معنی مرکزی چیز وہ ہوتی ہے جو سب سے اہم ہو۔ تو تم کو مرکزی امت بنایا، کس لیے؟ کہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر۔ گواہی میں دو معنی ہیں، ایک تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگوں کی، مسلمانوں کی، دوسرے مسلمانوں کے بارے میں گواہی لیتا ہے، قبول کرتا ہے۔ جیسے صحیح حدیث میں آیا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو مرنے والے کے بارے میں لوگ جو باتیں کرتے ہیں، اگر اس کے بارے میں اچھی بات کریں گے تو اللہ وہ قبول کر لے گا اور اس کے گناہوں پر معافی کا پردہ ڈال دے گا، اور اگر لوگ برا اس کا تذکرہ کریں گے تو اللہ پاک اس کے ساتھ اس کی برائیوں کو ضرور پکڑے گا، برائیوں کے ساتھ اس کو پکڑے گا۔ یعنی جو گواہی زندہ مسلمان دیں گے مردہ کے لیے، اللہ اس کو قبول کرے گا۔ اس لیے ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ مرنے کے بعد ہمیں وہ اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اگر ہم نے تنگ کیا ہوگا تو وہ کیسے اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ دوسری گواہی یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ یہود و نصارہ سے کہے گا کہ تم کیوں نہیں مانا تم نے میرے پیغام کو، تو وہ کہیں گے جی ہمیں جھوٹ بولیں گے کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو اللہ مسلمانوں سے گواہی لے گا کہ تم بتاؤ، تو مسلمان کہیں گے اللہ جی ان کو حق بات پہنچ کی تھی تورات اور انجیل کے تھرو۔ تو اللہ کہے گا جاننے کے باوجود تمہیں کیسے پتہ ہے؟ تو مسلمان عرض کریں گے باری تعالیٰ تیرے قرآن نے ہمیں بتایا، تیرے نبی نے ہمیں بتایا، دونوں سچے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ نبیوں نے اپنی دعوت کو پہنچا دیا، تو پھر ان کو پکڑ لیا جائے گا یہود و نصارہ کو جو جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ تو گویا یہ جو گواہی ہے، یہ گواہی امت کی گواہی اللہ لوگوں پر بنائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی امت پر ہوگی۔ نبیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ تمہاری امتیں کیا کرتی ہیں، سارے نبی جواب دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب اللہ نے نقل بھی کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ جب تک میں ان میں رہا تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب مجھے تو نے اٹھا لیا تو پھر تو ہی خوب جانتا ہے۔ تو گویا نبیوں سے بھی گواہی لی جائے گی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قبلہ تبدیل کیوں کیا؟ نیا قبلہ صرف اس لیے بنایا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ یعنی قبلہ بدلنا نبی کے کہنے پر کہ اللہ فرما رہا ہے، یہ نبی کی اطاعت ہے۔ اگر کسی نے عادتاً ایک عبادت بنا لی ہو تو پھر اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کون پیارے نبی کی اتباع کرتا ہے کہ نئے قبلے کے بارے میں، اور کون
پھر جاتا ہے۔ یہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ثابت کرنا چاہتے تھے، ہم دیکھنا چاہتے تھے۔ اور بعض صحابہ نے سوال کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم جو نمازیں ہم نے پہلے پڑھی ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے یہ جواب نازل کیا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، وہ قبول کرے گا جو پہلے بھی اللہ کا حکم تھا اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس لیے تمہاری یہ نمازیں بھی ضائع نہیں ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ انسانوں پر بہت ہی شفقت کرنے والا اور بہت رحیم ہے، وہ تو چھوٹی سی نیکی کو بڑا کر کے چوت پہاڑ کی طرح بنا دیتا ہے۔ وہ تو اتنا مہربان ہے کہ ایک نیکی کریں تو 10 70 700 اور یا بے غیر حساب دے دیتا ہے، اور برائی کریں تو ایک ہی لکھی جاتی ہے، پھر اس کی معافی مانگ لیں تو مٹا بھی دی جاتی ہے۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔